اماں کی چپتی ہوئی نظروں کا مطلب بھانپ کر اس نے نوالا پلیٹ میں چھوڑا اور کرسی پر یہ دھکیل کر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اس کے جاتے ہی عالیہ بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اب تو تقریباً ہر 10-15 روز کے بعد ایسے دن آتا تھا، اور ایسی ہی شام جب سعدیہ کو دیکھنے کوئی فیملی آتی تھی تو ان کی نظروں سے چھلکتی ناپسندیدگی دیکھ کر عالیہ بیگم، زوار احمد اور خود سعدیہ بھی جان لیتی تھی کہ وہ لڑکے والوں کی پسند نہیں بن سکی۔ بات اتنی سی تھی کہ سعدیہ اس کے بعد بھی نارمل اور مطمئن رہتی، جبکہ عالیہ بیگم اور زوار احمد کے اندر تھکن اور اضطراب بڑھ جاتا تھا۔ وہ سعدیہ کو زیادہ نہیں، اتنا قصوروار ضرور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس کی شکل و صورت بس واجبی سی تھی۔ اس پر البتہ نظر کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ میں پیدائشی موتیا تھا جو ٹھیک 22 سال کے بعد پک کر مشکلات پیدا کرنے لگا تھا۔ آئی سرجن نے آپریشن کر کے لینس ڈال کر اینک لگا دی۔ دونوں آنکھوں کے نمبر الگ الگ تھے، اس لیے اینک لگانا لازمی تھا۔ مگر یہ مسئلہ ذہین فتین سعدیہ کی زندگی کا عیب بن گیا تھا۔ خدا کے لیے یہ اینک لگا کر اندر نہ آنا۔ جب لڑکے والے اسے دیکھنے آتے، سعدیہ کو عالیہ بیگم علیحدگی میں لے جا کر کہتی، کیوں، یہ کسی اور کی نہیں، میری ہے، میری ذات کا حصہ ہے۔ وہ بگڑ کر کہتی، ہاں مگر اس کی پہلی بار نمائش ضروری نہیں ہے۔ لڑکے والے حور تلاش کرتے، اوپر سے اینک ہو تو برا سا منہ بناتے ہیں۔ کمال کرتی ہیں آپ، اینک کوئی جرم یا گناہ تو نہیں، اور اب کیا کھرچ کر چہرہ تبدیل کر دوں؟ فی الحال اینک ضروری نہیں ہے اماں، یہ اب کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہر دوسری لڑکی کو اینک لگی ہوئی ہے۔ جرا نہ کیا کرو، یہ لڑکے والوں کے نزدیک لڑکی کا عیب ہے۔ عالیہ بیگم جنجلا کر بولتی تو وہ مزید بھڑک اٹھتی، میں اسے عیب نہیں سمجھتی، میں کیوں چھپاؤں؟ ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کرو۔ وہ جنجلا کر چلی جاتی تو سعدیہ دادا ابا کے سر ہو جاتی۔ دادا جی، اماں کہتی ہیں کہ میں جھوٹ بولوں۔ جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ دکھانا چاہتی ہیں۔ دادا جی اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر نرمی سے کہتے، میں جو ہوں سو ہوں، ایسے ہی جسے قبول کرنا ہے کرے، میری مجبوری نہیں ہے۔ وہ تل ملا کر کہتی اور پھر وہ سچ مچ ایسے ہی کرتی۔ عالیہ بیگم دانا خاتون تھی اور انہیں حالات بدلنے کا شعور تھا۔ ان کے نزدیک بھی یہ کوئی بڑی بات یا عیب نہ تھا، مگر اتفاق تھا کہ پڑھے لکھے گھروں سے آنے والے لوگوں کی سوچ نہیں بدلی تھی۔ اس پریشانی کے باعث بہت سے آئی سرجن اور اسپیشلسٹ سے مشورے کر چکی تھیں، مگر سعدیہ کا اینک کے علاوہ کوئی علاج نہ تھا۔ عالیہ بیگم کو ڈاکٹر سے اتفاق تھا، مگر رشتے کے لیے نئی آنے والی خواتین کی باتیں برداشت کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ مگر کیا کرتی؟ سعدیہ کو MSc میتھ کیے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے تھے۔ سب سہیلیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اکلوتی بیٹی کی بڑھتی ہوئی عمر کو وہ کسی طور روک نہیں سکتی تھیں۔ زوار احمد لاکھوں نے تسلیاں دیتی، آج بھی وہ کئی بار کی کہی ہوئی بات دہرا رہے تھے، عالیہ بیکار میں کٹنے کا فائدہ، جہاں ہماری بیٹی کا مقدر ہوگا وہاں بات بن جائے گی۔ کمال کرتی ہیں آپ، عمر نکلی جا رہی اور آپ کی لاڈلی میری ایک نہیں سنتی۔ عالیہ چڑ کر بولی تو زوار احمد نے شکست خوردہ انسان کی مانند ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، مثلاً کیا کرے سعدیہ؟ جب معلوم ہے کہ لوگ ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں تو ذرا ڈھنگ سے اپنا خیال رکھ لیں۔ قدم قدم پر پارلر کھلے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ تقدیر سے لڑنے کی کوشش نہ کیا کرو اور اسے اپنی مرضی سے جینے دو۔ وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگی تو وہ بولی، بیٹی کو سیکھ نہ دیجیے گا۔ کیسی سیکھ؟ لوگوں کی بد سوچ کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ اس صدی میں بھی لوگوں کے لیے اینک معیوب ہے۔ ذہانت قابلیت کی جگہ شکل و صورت اہم ہے، اور میں کیا کہوں؟ وہ کافی طویل سانس لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عالیہ بیگم رنجیدہ ہاتھ سے ان خواتین کے بارے میں سوچنے لگیں جنہوں نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور اشارے سے اینک کے حوالے سے کوئی بات کی، اور پھر جاتے ہوئے واضح طور پر کہہ گئی، معاف کرنا بہن، نظر کی کمزوری آگے بچوں میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر رنگت بھی بہت گہری ہے۔ ایسی بھی بات نہیں، اب میں اور سعدیہ کے بابا دونوں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اور ٹھیک تو سعدیہ بھی ہے۔ عالیہ بیگم نے دل مضبوط کر کے دبے دبے غصے سے کہا، ویسے بھی 2-4 بچوں کے بعد اینک لگی تو فرق نہیں پڑتا۔ ان کی اس بات پر عالیہ بیگم غصہ ضبط کر کے خاموش ہو گئیں۔ کتنی جاہلانہ سوچ رکھتی ہیں خواتین، وہ بڑبڑائیں۔ عالیہ بیگم کیوں کرتی ہیں؟ یہ انسانی رویے ہیں، کوئی آخری رشتہ تو نہیں تھا نا یہ۔ رات جب وہ تھک ہار کر کمرے میں آئی تو زوار احمد ان کے چہرے کے تاثرات غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی کے والدین ہونا جرم بن گیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ وہ خود بھی دلی طور پر افسردہ ہو گئے، مگر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر آفس چلے گی۔ سعدیہ دادا کے پاس آ گئی تھی، اپنی ماں کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹی۔ دادا کی بات پر وہ چونکی، کیا مطلب؟ یہ اینک اگر صاف نہ رکھے تو دھندلا نظر آتا ہے۔ وہ رکی اپنی اینک صاف کی اور اسے دوبارہ لگاتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اسے دیکھا اور مسکرائے،
یہ پینٹ بنانے والی کمپنیاں کتنا خرچہ کرتی ہیں صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے گھر ان سے خوبصورت بنائیں۔ شاید ٹھیک ہی کرتے ہیں، گھر خوبصورت ہی اچھے لگتے ہیں۔ دادا جی، آپ پر اماں کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے، وہ مدہم لہجے میں بولی۔ عام آدمی کی باتوں میں اور ایک ماں کی باتوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے، انہوں نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ اس گھر میں میرے سوا اور کوئی موضوع نہیں رہا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو دادا جی نے اسے بٹھا لیا۔ بیٹا، سورج کی پہلی کرنیں بڑی جلدی مر جاتی ہیں، انہیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ عالیہ اسی لیے کراتی ہے، سب سے زیادہ اسے تم سے محبت ہے۔ وہ چند ساتھ ان کی بات پر غور کرتی رہی، پھر بنا کچھ کہے اٹھ کر باہر آ گئی۔ دماغ کو خوشی اور سکون دینے کے لیے لیپ ٹاپ کے سامنے آ بیٹھی، مگر پھر دل اجاٹ ہوا تو نمرا کے گھر آ گئی۔ وہی تو اس کی اکلوتی گہری دوست تھی، اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو گود میں دبائے وہ اسے ہمیشہ تسلیاں دیتی تھی۔ سادی، اگر یہ دنیا خود غرضوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو حالی بھی نہیں ہے۔ نمرا، میں اس مشق سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ عورت کا یوں بھی گزارا تو نہیں ہوتا نا۔ وہ سچی دوست تھی، دوست کی کیفیت پر تڑپ گئی۔ میں مزید مسترد نہیں ہونا چاہتی۔ ارے، مسترد ہونا تو عورت کا مقدر ہے۔ نمرا کی آنکھوں میں اداسی اور بے بسی جھانکنے لگی۔ سعدیہ کو نمرا کی یہ بات کچھ زیادہ پسند نہ آئی، پھر سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ چائے پیے بنا ہی وہ لوٹ گئی۔ نمرا اسے کیا بتاتی کہ کس کس وجہ سے اور کب کب مسترد ہوتی ہے۔ پھر کئی روز کی کشمکش کے بعد اس نے ملازمت کرنے کا فیصلہ دادا جی کو سنایا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ انہوں نے بیٹی بہو کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ اس کے ذہن میں تازہ ہو جانے دو، عالیہ بیگم چپ ہو گئیں۔ سعدیہ نے 1 2 نہیں 3 جگہ اپنا سی وی جمع کرایا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے اسے بطور اکاؤنٹ آفیسر آفر ہوئی تو اس نے جج جوائن کر لیا۔ اس کا ذہن بٹ گیا۔ گھر کے ماحول میں بھی کچھ تبدیلی آئی، وہ کافی آسودہ ذہن ہو گئی تھی۔ کمپنی کے مالک مسٹر فیروز بہت اچھے انسان تھے، درمیانی عمر اور درمیانی شکل و صورت کے مالک، انتہائی نفاست سے بال سنوارے، سعدیہ کو بہت اچھے لگے۔ ان کے لہجے کی شائستگی کے باعث اس کی ذہنی دھن چھٹ گئی، کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ چڑچڑا پن ختم ہو گیا تھا، کیونکہ کام کے ساتھ ساتھ فیروز صاحب کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا اچھا لگتا۔ آج بھی جو ہی کام ختم کری اس نے اپنا پرس اٹھایا تو فیروز صاحب اس کے آفس آ گئے۔ مس سعدیہ، آپ نے شادی کی جگہ نوکری کیوں کر لی؟ غیر متوقع سوال تھا، اس کا چونکنا یقینی تھا۔ اس نے اپنی اینک اتار کر صاف کر کہا، کیونکہ میرا بچپن میں اس سے نکاح ہو گیا تھا۔ اینک کی طرف کیے گئے اشارے نے فیروز صاحب کو چونکا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ سچ ہے، یہ اینک میرے لیے بہت بڑی حقیقت ہے، وہ یہ کہہ کر انتہائی سنجیدگی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس نے حیرت زدہ سے فیروز صاحب کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گھر کے رستے میں نمرا کا گھر تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف آ گئی۔ نمرا اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ سعدیہ نے سر فیروز سے ہونے والی گفتگو کا تذکرہ کیا تو نمرا پوچھ بیٹھی، سر فیروز شادی شدہ ہیں؟ شاید نہیں۔ تو پھر ان کا جواب تو لے کر آتی۔ نمرا نے کہا، کیسا جواب؟ سچ سن کر ان کا ہاضمہ ٹھیک رہا یا خراب ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا؟ تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بکو مت، اس نے کہا، اب موقع ملے تو مزید سب کچھ بتا کر دیکھنا۔ نمرا کی بات ہوا میں اڑا کر وہ بھول بھال گئی، مگر پھر ایسا موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ اسے نمرا کی بات یاد آ گئی۔ سر فیروز کے سامنے بیٹھی وہ کچھ فائلوں پر دستخط کروا رہی تھی اور انہیں حماق سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آخری فائل پر دستخط کر کے یکدم بولے، میں نے اس وقت سے آپ کے بارے میں بہت سوچا، مجھے حیرت ہوتی رہی۔ حیرت کی کیا بات ہے سر؟ میں نے سچ کہا تھا، میری دائیں آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہے، پیدائشی موتیا تھا، لینس ڈلا ہوا ہے، اینک کے بغیر میں دیکھ نہیں سکتی۔ نمرا کے کہنے کے مطابق اس نے سارا سچ بتا دیا اور پھر بنا ان کا جواب لیے آفس سے باہر آ گئی۔ اگلے 2 3 روز وہ موسمی بخار کے باعث آفس نہ جا سکی۔ شام کو طبیعت ذرا سنبھلی تو نمرا کی طرف آ گئی۔ نمرا بہت بیمار سے ننھے راجا کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اداس سی مسکان اس کے لبوں پر پھیلی اور پھر معدوم ہو گئی۔ اس نے فیروز سے ہونے والی ساری دوسری باتیں اسے بتا دی تو نمرا بول اٹھی، اللہ کرے تمہیں سچ کا انعام ملے۔ تم اتنی اداس کیوں ہو نمرا؟ کچھ خاص بات نہیں۔ پھر بھی سعدیہ، رفیق نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سعدیہ کو جھٹکے کی مانند لگی۔ کیا؟ رفیق کی ضرورت تھی؟ نمرا اس قدر نارمل تھی جیسے کسی غیر کی بات بتا رہی، اور غیر بھی ایسا جو دوسرے ملک میں بستا ہو۔ کیسی ضرورت؟ اسے خوبصورت ماڈل جیسی بیوی چاہیے، چربی کا لوتھڑا نہیں۔ نانسینس، کتنی اسٹوپڈ بات ہے، شادی ہی کیوں کی تھی؟ ان کی اماں میں خوف خدا کچھ زیادہ ہی تھا۔ نمرا، یہ کیا لاجک ہے؟ سعدیہ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ لاجک تو ہے، میں پہلے بھی فرباتی راجا کی پیدائش کے بعد تو اور بھی بے ڈھنگی ہو گئی ہوں۔ دیکھو تو پیٹ کی کھال کتنی لٹک گئی ہے، کہاں ماڈلز اور کہاں میں۔ کیا بکواس ہے، اپنے بچے کی ماں کو کوئی اس نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے؟ سعدیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تقریباً چلا اٹھی، ہاں
नज़र देखती ही हकीकत है। मेरे मोटापे को ऐब ही समझना चाहिए। निम्रा जाने किस मट्टी गारे से बनी थी। ये सब कहते उदास थी और ना गमगीन, ना उसे एहसास नदामत था, ना शिकस्त की का मलाल। निम्रा से मिलकर उसका चैन करार खो गया तो उसकी नज़रों में बार बार मासूम सी निम्रा का चेहरा आ रहा था। उसे सिर्फ एक मर्द ने इसलिए तनहा कर दिया कि वो टीवीएस स्टार्स की तरह शरारा नहीं थी। यही इज़हारे गम उसने दादाजी की गोद में सर रखे हुए किया। वो चंद साथ चुपचाप उसके बालों में उंगलियां फेरते रहे, फिर बोले, ये तो महज बहाना होता है। मर्द बुनियादी तौर पर अजीब मिजाज का मुतहम्मिल होता है। मुंह का जायका बदलने के लिए हमसाए के घर की दाल भी अपने घर की मुर्गी से अच्छी लगती है। हाँ, वहाँ नमक मिर्च की तेजी का बहाना बनाता है। मगर कितने दुख की बात है। वो बोली, हाँ, इसका बेहतरीन हल ये है कि दुख भूल जाओ, जैसे निम्रा भूल गई। अक्लमंद है निम्रा, शोहर शनास है, दादाजी ने कहा तो वो बहुत कुछ सोच कर खामोश हो गई। फिर अगले 2 हफ्ते वो क्लोजिंग की वजह से ऑफिस में बहुत मसरूफ रही। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। ज़रा देर जो कमर कुर्सी की पुश्त से लगाई तो सरफिरोज काफ़ी की 2 मग हाथ मिली उसके ऑफिस में आ गए। मिस सादिया, आंखों के लिए इतना काम नुकसानदेह होता है। मेरी आंखें तो पहले से नुकसान ज़्यादा हैं सर। वो बोली, ओह सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो शर्मिंदा से हो गए। इट्स ओके, आप बहुत अच्छी हैं, फिर भला ऐनक से या आंखों के मसले से क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कहा तो वो तंजिया हंसी। पड़ता है, मगर शायद आप मेरा दिल रखने को कह रहे हैं। निहायत चुपते हुए लहजे में बोली, नहीं, बाहुदा मैं सच कह रहा हूँ। वो वसुक से बोले, क्या? यही कि आप बहुत अच्छी हैं, आप में बेशुमार खूबियाँ हैं। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। वो और भी जाने क्या कुछ कहते, मगर ऐन उस वक्त उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा तो वो बाहर चले गए। और सादिया को ऐसा लगा जैसे वो जलती हुई धूप से एकदम बादल की छाँव में आ गई। उसे सरफिरोज के बारे में सोचते हुए ढेर सारा वक्त गुजर गया। घर आकर भी वो उनकी मुस्बत सोच को दिल ही दिल में सराहती रही। अम्मा उसके कमरे में आई और किसी रिश्ते के बारे में कहा तो वो साफ इनकारी हो गई। अम्मा, प्लीज़ मुझे किसी के सामने हाजिर नहीं होना। अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, उन्हें ऐनक से भी कोई मसला नहीं है, दिलो जान से तुम्हारे लिए राज़ी हैं। वो बहुत खुशी खुशी कह रही थी, मगर मैं राज़ी नहीं। तो क्या शादी नहीं करनी? करूँगी। वो बोली, ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, निकलने देना, और आ जाएगा। क्या मतलब? अम्मा है कोई जिसे मैं अच्छी लगती हूँ? वो मुबहम सा कहकर सोती बन गई। फिर 10-15 रोज़ गुजर गए। सरफिरोज़ किसी ज़ाती काम के सिलसिले में इस्लामाबाद चले गए। उनका जाना उसने बहुत महसूस किया, मगर चाहते हुए भी वो कुछ पूछ न सकी, क्योंकि वो सख्त गलत फहमी का शिकार हो चुकी थी। वो खुद ही उसके करीब आकर इतना कह गई कि वापसी पर सरप्राइज दूंगा, और वो सरशार हो गई। पूरे 5 दिन बाद सरफिरोज ऑफिस आई तो उसे अपने ऑफिस में बुलाया। बेख्तियारी वो मुस्कुराने लगी। गैर इरादी तौर पर बैग से हेयर ब्रश निकाल कर बाल संवार उनके ऑफिस में आ गए। वो उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, आइए मिस सादिया, बैठिए। वो कुर्सी के करीब आए तो मेज़ पर चाय के 2 कप मौजूद थे। वो बैठ गई। सरफिरोज ने दराज खोलकर मिठाई का डब्बा निकाला और खोल के उसके सामने रखते हुए कहा, मिस सादिया, सबसे पहले आपका मुंह मीठा करा रहा हूँ, जानते हैं क्यों? नहीं तो, वो बोली, क्योंकि आपकी हकीकत पसंदी और साफ गोई से मुतासिर होकर मैंने तवील अरसे से अल्तवा में पड़ा हुआ अपनी पोलियो ज़दा कज़न का रिश्ता कबूल कर लिया है। उन्होंने बात मुकम्मल की तो गुलाब जामुन उसके गले में फंस गई। आंखें नमकीन हो गई, दिल मचल कर खामोश हो गए। यू आर ग्रेट, आपने मुझे बहुत बहादुरी का दर्स दिया। वरना मैं मारिया की कुदरती बीमारी को उसका बहुत बड़ा ऐब समझकर इनकारी था। वो थी बोले तो वो भीगी पलकों के साथ मुस्कुरा दिया, आप मिठाई और लेना। जी शुक्रिया, वो धीरे से कहकर चाय के कप से उठते भाव पर आंखें गाड़े क्या तलाश करने लगी।